اس سے معلوم ہوا کہ حدیث سے الگ ہٹ کر آپ قرآن کریم کو نہ سمجھ سکتے نہ مرادات ربانی تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے حدیث ناگزیر ہے کہ کلام رسول جب تک بیچ میں نہیں ہوگا ہم کلام اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, اس کی مرادات کو نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی مادہ شریعت سے ہماری مقصد تخلیق کو بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب تک نسبت نہ ہو تو نسبت قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ نسبت قائم کرنا ہے. فرمایا کہ وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ ہم نے ایک رسی لٹکا دی ہے اور اس کو تھام لو. یہی مادہ شریعت ہے. جب اس مادہ شریعت کو پکڑ لو گے تو ہم تک پہنچ جاؤ گے. تو یہ کس نے بتایا؟ یہ اسی مادہ شریعت نے بتایا. اہل علم کہتے ہیں کہ تین تعلقات ہیں. تین تعلقات ہیں. ان تین تعلقات کو اگر کسی نے سمجھ لیا, جان لیا اور جان کر اپنی زندگی میں داخل کر لیا تو گویا اس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر دیا. پہلا تعلق ہے تعلق مع اللہ, دوسرا تعلق ہے تعلق مع الخلق, اور تیسرا تعلق ہے تعلق مع النفس. تعلق مع اللہ کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کیا نسبت ہونی چاہیے. یہاں تو کوئی نسبت قائم ہی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ آقا ہے میں غلام, وہ خالق ہے میں مخلوق, وہ معبود ہے میں عابد ہوں, وہ قائم بذات ہے میں مائل بتغیر, میری ذات کے اندر ہر لمحہ تغیر, وہ دائم ہے اور میں مائل بفنا ہوں. نسبت کیسے قائم ہے؟ چھ نسبت خاک را بارے ہو. تو یہاں بھی قرآن نے اس کی نشان دیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اس رسی کو تھام لو, یہی نسبت ہے. تو یہ نسبت قائم ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ اسی مادہ شریعت نے بتایا. تو یہ ہے تعلق مع اللہ. جب تعلق مع اللہ کر قائم ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ذیل میں عبادات کے ابواب آتے چلے گئے. اب امام بخاری نے کتاب الصلاۃ, کتاب الزکوٰۃ, کتاب الصوم, کتاب الحج اور کتاب الاذان, تمام ابواب جو عبادات سے متعلق تھے وہ لے آئے. گویا تعلق مع اللہ کا خاصہ جو ہے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادات. دوسرا ہے تعلق مع الخلق. انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی ہے کہ وہ اپنی نوع سے, اپنی جنس سے الگ رہ کر نہیں رہ سکتا, کہ وہ ویرانے کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا, بلکہ تنہا رہنا انسان کے لیے انتہائی اذیتناک سزا ہے. اگر کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے, اس سے کیا ہے اس کے اعصاب وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری فطرت کا خاصہ ہے کہ ہم علیحدہ زندگی گزار نہیں رہ سکتے. اجتماعیت ہمارے لیے ناگزیر اور لازمی ہے. لیکن یہ اجتماعیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ شروع ہو رہی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. جب ان کا نکاح ہوا تو ایک مرد ایک عورت سے نکاح ہوا, پھر اس کے بعد رشتے بنے, ننیالی رشتہ داریاں بنی, ددیالی رشتہ داریاں بنی, سسرالی رشتہ دار ہوئے, پھر یہ خاندان بنا, پھر اس سے یہ خاندان پھیلا پھلا پھولا, تو یہ خاندان بن, پھر چند خاندان بن کے ایک برادری بنی, ایک برادری بن کے پھر ایک معاشرہ اور سماج نے جنم لیا, اور اس سماج میں پھر قبائل بنے, اور قبائل سے پھر ریاستیں وجود میں آئی, ریاست سلطنتیں وجود میں آئی, پھر ممالک وجود میں آ گئے. معلومات کس سے شروع ہوئی تھی اجتماعیت؟ دو افراد سے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. قرآن نے اسی کی ترتیب کو بتایا. تو اجتماعیت, تو ظاہر ہے کہ اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے سے معاملات بھی پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کا دوسرے سے معاملہ نہ پڑے. تو اب امام بخاری ابواب لے کے آتے ہیں. سب سے پہلے نکاح ہے, طلاق ہے, ہبہ ہے, وراثت ہے, بیعت ہے, تجارت ہے, اور تمام معاملات لے کے تعلق مع الخلق کے ذیل میں
معاملات آ گئے، تعلق مع اللہ کے ذیل میں عبادات آ گئی، اور تعلق مع الخلق کے ذیل میں معاملات آ گئے۔ اب تیسرا ہے تعلق مع نفس، کہ میرا میری ذات کو کیا حق ہے، یہ اللہ نے ہمیں جو جسم عطا کیا ہے یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی امانت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پر ہم پر ہمارے آنکھ کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے جسم کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے والدین کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے اہل و عیال کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، پھر یہ پھیلتے پھیلتے بستی والوں کا حق ہے، اہل ملک کا حق ہے، اور پھر یہ تعلقات، یہ حقوق پھیلتے پھیلتے بین الاقوامی سطح تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے دوسرے لوگوں کا پوری انسانیت کا کہ حقوق جو ہیں۔ تو اب امام بخاری حقوق لے کر آتے ہیں، یہ ابواب لے کر آتے ہیں۔ تو پہلے عبادات کو لے کر آئے، تعلق مع اللہ، پھر معاملات کو لے کر آئے، تعلق مع نفس، اور پھر حقوق اور فرائض کے بیان کو لے کر آئے، تعلق مع نفس کے ذریعے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات ابھی بھی نامکمل ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہو گیا لیکن ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف فساد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کریں تو کیسے کریں، معاملات کریں تو کیسے ادا کریں، حقوق ادا کریں تو کیسے ادا کریں۔ تو اب مغازی لے کر، مغازی کے ابواب لے کر کہ جدوجہد کیسے جدوجہد کرنی، وہ نفسات سے شروع کہ تمہاری ذات کے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک نفس کی ہے اور دوسری طاقت کی ہے۔ نفس کا خاصہ ہے وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا مالک ہے، لیکن ایک دوسری طاقت رکھی ہے ضمیر، کہ ضمیر اس کو روکے گا، اس کو کچوکے لگائے گا، اور اس کو اب یہ انسان کی اپنی جدوجہد پر ہے کہ وہاں سے وہ شروع ہوگا کہ چاہے وہ نفس کو دبا دے اور ضمیر کو ابھار دے، یا ضمیر کو ختم کر دے، نفس کو ابھار دے۔ یہ انسان کی اپنی صلاحیت، اس کے ارادے اور اختیار کے تابع رکھا ہے۔ تو اب مغازی لے کے آئے، مغازی لے کے آئے کہ جدوجہد کیسے کی جائے، لیکن کسی بھی جدوجہد کے لیے ہمارے سامنے کسی مثال کا ہونا، کسی نظیر کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سیرت مطہرہ کو لے کر کہ یہ ہے وہ نمونہ، یہ ہے وہ سیرت، یہ ہے وہ قائد، یہ ہے وہ تمہارے رہنما، یہ ہے وہ تمہارے رہبر کہ جن کے راستے پر تمہیں چل رہا ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کے تراشیدہ وہ ہیرے، وہ جواہرات کہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کے فضائل اور مناقب پیش کیے کہ آپ کے وہ تربیت یافتہ جماعت جو صحابہ کرام ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کہ اس راستے پر چل کے یہ لوگ فرش سے عرش پر پہنچ گئے، تو تم بھی اسی راستے پر چلو گے تو تم بھی فرش سے عرش پر پہنچ گے۔ تو گویا مثال بھی بیان کر دیں۔ اب یہاں پر ترتیب آپ دیکھئے کہ مادہ شریعت سے لے کر آئے اور فضائل اور مناقب تک لا کے پہنچا دیا، لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی بات، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان حریص واقع ہے، انسان کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی سکون اس کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو اس کا نتیجہ معلوم نہ ہو کہ مجھے کیا ملے گا۔ مثلا ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ شام کو اس کو اس کا حق محنت مل جائے گا، تو وہ حق محنت کا یقین جو ہے وہ اس سے محنت کراتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو پھر اس کے اندر وہ تحریک پیدا ہوئی۔ لہذا یہ جو ہم شروع سے آخر تک محنت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو کوئی نتیجہ تو مرتب ہونا چاہیے۔ اب نتیجے دو طریقے سے ہوتے ہیں، ایک نتیجہ تو وہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ سے اور اپنی عقل سے متعین کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم محدود، ہماری عقل محدود، ہماری سوچ محدود، ہمارے فیصلے محدود۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی نتیجہ مرتب کریں گے یا نتیجہ اس کا بیان کریں گے تو وہی نتیجہ ہوگا جو اسی زندگی میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اگلی زندگی آنے والی ہے، جو مستقل زندگی ہے، تو وہاں پہ خالیات رہیں گے۔
لہذا ہم نے نتیجہ اللہ کے سپرد کے دیا کہ اللہ آپ اپنی شان کے مطابق نتیجہ بتائیں. تو اب امام بخاری یہ آخری حدیث دی ہے اور دنیا سے چلے اور آخرت کا نتیجہ بتائے. کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ نے دیکھا کہ نیت سے چلے اور نتیجہ کہاں لاتا ہے, کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان نیت کرتا ہے لیکن فروغ انسانیت میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. یہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, جب یہاں پر یہ کہا تو گویا کہ جب انسان کی نیت درست ہو گئی تو اس کی حقیقت سمجھ گئی. جب انسان کی نیت درست ہو گئی تو اس کی حقیقت سمجھ گئی, اور جب انسان کی حقیقت سمجھ گئی تو اس کا عقیدہ درست ہو گیا, اور جب انسان کا عقیدہ درست ہو گیا تو اس کے اعمال آراستہ ہوتا ہے, اور اعمال کی آراستگی کا نام ہی انسانیت ہے. یہ ہے گویا بات نفس ذات سے چلی تھی اور قلب کائنات تک اس کے اثرات مرتب ہوئے. یہی صورت آخری حدیث کی کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ ان چار کلموں کو اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی صفت بیان کی کہ خفیفتان علی اللسان, کہ یہ عربی زبان کے جملے ہیں, یہ اللہ کی زبان ہے, یہ جنت کی زبان ہے, یہ وہ زبان ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی. ایک تحقیق کے مطابق آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی اور آپ کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا علم آدم الاسماء کلھا, تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کائنات کے نام بتائے جو قیامت تک آنے والی تھی, اور ہر نام جو ہے ایک الگ اسلوب میں, ایک الگ انداز میں, ایک الگ طریقے سے اس کو بیان کیا, اور ہر طریقے سے ہر اسلوب سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زبان پیدا کی. یہ کروڑوں اربوں خربوں زبانیں جو دنیا کے اندر ہیں یہ عربی کی پیداوار ہے. گویا عربی زبان جو ہے وہ ام اللغات ہے. پھر اس کے معنی اس قدر وسیع ہے کہ دنیا کی کسی زبان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ کچھ خصوصیات وہ ہیں کہ دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کے معجزات کا تحمل کرنے والی اگر کوئی زبان ہے تو وہ صرف عربی زبان ہے. اس لیے اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کریم ایک بچہ حفظ کر لیتا ہے, 7-8 سال کا بچہ جو ہے وہ حفظ کر لیتا ہے, چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو, مغرب کا رہنے والا ہو, دنیا کے کسی بھی ملک, کسی بھی تہذیب, کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو, لیکن جب قرآن پڑھے گا تو ایک زبر زیر کا فرق نہیں آئے گا. یہ ہے کہ تحمل کرنے کی زبان جو ہے. پھر اس کے اندر اتنی وسعتیں ہیں کہ بعض دفعہ معنی جو ہے اس کے وہ سیاق و سباق سے متعین ہوتے ہیں. علامہ شہاب الدین قسطلانی نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں اور تابعین کے اندر ان کا بہت اعلیٰ ترین مقام ہے, وہ بے حد جری, بے حد شجاع اور سمجھئے کہ ظالم حکمراں کے سامنے اظہار حق کرنا وہ ان کی صفات خاص کا حصہ تھا. یہ حجاج بن یوسف کا دور ہے جس نے ہزاروں افراد کو تہہ تہہ کر دیا. اس نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا, اس نے تابعین کو نہیں چھوڑا, اس نے تبع تابعین کو نہیں چھوڑا. تو لوگوں نے یہ کہا حضرت سعید بن جبیر سے کہ حضرت آپ یہ تنقید بند کر دیجئے اس پر, اس لیے کہ یہ بات اگر اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو لامحالہ وہ آپ کے لیے قتل کا حکم دے دے گا, اور آپ کا یہ جو علمی فیض ہے یہ ہم سے محروم ہو جائیں گے. لیکن وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے, وہ حضرت ابو ہریرہ کے پروردہ تھے. نتیجہ وہی ہوا کہ اس کو ان کو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا اور حجاج کے سپاہی ان کو پکڑ کر لے گئے. صورت یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور پورا دربار بھرا ہوا ہے.
لیکن سزائے موت کا حکم دینے سے پہلے حجاج نے ان سے پوچھا ماذا رائیک عنی، کہ تمہاری میرے بارے میں رائے کیا ہے؟ انہوں نے عجیب و غریب رائے دی. رائے کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ انت عادل انت قاسط، انت قاسط انت عادل. کہ اب اس کے اگر لغوی معنی لیے جائیں تو لغوی معنی یہ ہے، قسط کہتے ہیں مساوات کرنے کو، اور عدل کہتے ہیں انصاف کرنے کو، کہ آپ عادل بھی ہیں، مساوات بھی کرنے والے ہیں، اور تو محاسن بیان کرتے ہیں. تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ موت کا سامنا جب ہوتا ہے تو بڑے بڑے اچھے اچھے وہ دیکھا کہ ان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. حجاج بن یوسف کی دو خوبیاں بڑی غضب کی تھی. جہاں وہ ایک طرح ظلم تھا، وہاں یہ کہ عجمی الاصل ہونے کے باوجود وہ عربی زبان و ادب پر غضب کی قدرت رکھتا تھا. اہل عرب اس کے قائل تھے، حالانکہ عرب کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کی زبانداری کے قائل تھے. اور ایک مواقع قرآن پر حجاج بن یوسف کی بڑی گہری نظر تھی. اس نے پوچھا درباریوں سے کہ سنا تم نے کیا کہا؟ اس نے سعید نے کہا کہ اس نے تو آپ کی تعریف کی ہے، کہ یہ کہا ہے کہ آپ عادل ہیں اور آپ مساوات کرنے والے. کہا غلط، تم سمجھے ہی نہیں. اس نے کہا ہے کہ تو جہنمی ہے، تو ظالم ہے، جابر ہے، جہنمی ہے اور کافر ہے. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس میں تو کوئی لفظ ایسا نہیں آیا. اس نے کہا کہ پہلے لفظ کا انت قاسط، کہ تو اس سے اس کی مراد وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ، کہنے اس کی مراد وہاں تھی. اس نے کہا دوسرے کہا انت عادل، تو وہاں عدل مراد نہیں ہے. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہاں اس کی مراد یہ ہے. اس نے مجھے جہنمی بھی کہا ہے، کافر بھی کہا ہے، اور دوستوں بھی کہا ہے. یہ تو اہل لغت لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم، یہ عربی زبان کے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جن کے معنی اس کے سیاق و سباق سے متعین ہوتے ہیں. تو یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. یہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ وزن ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ. تو ظاہر ہے کہ جب وزن کو تولنے کی بات آئی، وزن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مادی وزن ہے، مادی وزن جیسے جیسے حجم بڑھتا چلا جائے گا اس کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کو ہم کیسے ناپیں گے؟ کلو، 10 کلو، 100 کلو، من، 2 من، ٹن، 2 ٹن. یہاں تک کہ آج کی ٹیکنالوجی کے اندر پہاڑوں کا بھی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ پہاڑ کتنے وزن کا. لیکن جب وزن کا ذکر آئے گا تو ہمارے ذہن کے اندر ترازو کا، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ذہن کے اندر ایک خاص حصہ بنایا ہے کہ جہاں الفاظ محفوظ ہیں. اگر ہمارے سامنے پانی کا ذکر آئے گا تو پانی کی شکل خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن وہ اسی زبان میں آئے گی کہ جس زبان سے آپ واقف ہیں. اگر میرے ساتھ اردو زبان کے اندر پانی کا لفظ بولے گا تو میرے ذہن میں کوئی اس کا تصور نہیں آ سکتا. میں جانتے ہیں تو وزن کا لفظ جب بولا گیا تو لامالت ترازو کا تصور آیا کہ اعمال وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن کیا آپ کے ذہنوں کے اندر کسی ایسی ترازو کا تصور ہے کہ جس میں زمین، آسمان اور جنت اور دوزخ ہو جائے؟ نہیں. اس لیے یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے نزع الموازین و قسط کی، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یا بس وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ عالم غیب کی چیز ہے. اور جیسے جنت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا. تو یہی صورت اس میزان کی. بس ہمیں یہ یقین ہے کہ میزان ہوگی، عمل ہوگا. کیسے ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ وہی آ کے بات کرے گا. تو ثقیلتان فی المیزان، اور کلمتان حبیبتان للرحمن، کہ دو کلمے اللہ کا بے حد محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو انسان کا التفات بڑھ جاتا ہے اس کی طرف.
اور اگر ہدیہ دے رہے ہیں اور ہدیہ اس کی پسند کا دے رہے ہیں تو التفات خود بخود اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں انسان ہدیہ پیش کرتا ہے، اور وہ ہدیہ کہ جس کے بارے میں خود بارگاہ رب سے یہ اعلان ہے کہ کلمتان حبیبتان الرحمن، کہ اللہ کی بارگاہ میں بے حد محبوب ہوئے، تو آپ سمجھیں کہ ان کا التفات اور توجہ کس قدر پڑ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو سارے نام اللہ کے کہ ان دو کلموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے الوہیت کے کئی مقامات اس کے اندر پوشیدہ ہے۔